تو انما یرید اللہ پڑھ کے اطلاع دیا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ آ گیا ہوں۔ گویا رسول اللہ کا انما یرید اللہ پڑھنا ایک طریقہ تھا اجازت لینے کا کہ فاطمہ میں آپ کے گھر پہ آ جاؤں۔ بی بی فاطمہ یہ آیت سنتی تھی، اپنے بابا کی آواز سنتی تھی، آگے بڑھ کے کہتی تھی بابا تشریف لائیے۔ یہ ایک اجازت لینے کا طریقہ تھا، یہ دروازے کا احترام بتانے کا طریقہ تھا کہ یہ احترام ہے اس دروازے کا۔ رسول اللہ جب کبھی مدینہ سے باہر تشریف لے کے جاتے، سنی شیعہ روایت ہے، سب سے ملاقات کرتے کہ میں جا رہا ہوں سفر پہ، انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا۔ جو سب سے آخری ملاقات کیا کرتے تھے وہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم، اور پھر جب سفر سے واپس تشریف لے آتے تو رسول اللہ کسی کے پاس نہ جاتے، کسی سے ملاقات نہ کرتے، سفر سے آتے ہوئے اپنے گھر نہیں جاتے تھے، سیدھے جناب سیدہ کے گھر آتے تھے، جاتے ہوئے بھی انما یرید اللہ پڑھتے تھے، آتے ہوئے بھی انما یرید اللہ پڑھ کے سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھتے تھے تاکہ فاطمہ سے جدائی کم سے کم ہو سکے۔ ہمیں رونا اس لیے آتا ہے اور یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم روئے۔ یہ کسی کا ضمیر ہوگا کہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو صرف اور صرف اپنا فرقہ بچانے کے لیے کہہ دے کہ نہیں جناب ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ضمیر تو یہ نہیں مانتا، ہم تو اس کو نہیں چھپا سکتے۔ روتے اس لیے ہے کہ جس دروازے پر رسول اللہ انما یرید اللہ پڑھا کرتے تھے، اس دروازے پہ کھڑی ہو کے امت کہہ رہی تھی کہ فاطمہ ہم تیرا گھر جلا دیں گے، ہم تیرا گھر جلا دیں گے۔ فاطمہ نے کہا وفی ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اس میں تو جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین رہتے ہیں، اس میں تو اہل جنت عورتوں کی سردار فاطمہ رہتی ہے، اس میں تو علی مرتضیٰ رہتے ہیں۔ امت نے سامنے سے احترام نہیں کیا، امت نے کہا اگر رہتے ہیں تو رہتے نہیں ہو۔ امت کو حیا نہیں آئی۔ مومنین سن 11 ہجری میں، سن 11 ہجری میں رسول اللہ کا وصال ہے، رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ سن 11 ہجری میں رسول کی اکلوتی بیٹی کی عمر مبارک ہے 18 سال یا 17 سال، 17 سال ہے یا 18 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ گئے ہیں، چند ہی مہینوں کے بعد رسول کی بیٹی اس دنیا سے گئی ہے۔ اللہ نے آپ کو شرف دیا ہے، آپ کے دل میں درد دیا ہے، آج آپ جناب سیدہ کا ذکر سن رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ مومنین کسی گھر میں ایک میت اٹھ جائے، ایک میت اٹھ جائے تو اگر 2-3 مہینوں میں دوسرا میت اٹھے تو لوگ دور دور سے پوچھنے آ جاتے ہیں کہ کیا ہوا، ابھی تو ایک میت اٹھا تھا، اب کیا ہوا؟ مگر تو مسلمان تو کیوں نہیں یہ سوال کرتا کہ کیا ہوا؟ کس چیز نے میرے زبان پہ تالا لگا دیا کہ کیا ہوا؟ اور جو دوسرا میت اٹھا وہ میت کوئی عام میت تھا۔ مومنین انسان کسی دوسرے شہر میں مسافر جائے گا، گجرات کراچی چلے گئے، اسلام آباد چلے گئے، کسی جگہ پہ چلے گئے، وہاں پہ آپ کو خبر مل جائے کہ یہاں کسی
جماعت کی بیعت ہو گئی ہے. کوئی 17-18 سال کا 20 سال کا جوان اس دنیا سے چلا گیا ہے. کوئی جوان بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے تو آدمی بے اختیار اپنے گھر سے باہر آ جاتا ہے. آ کے لوگوں سے پوچھتا ہے جوان کا کیا ہوا؟ اے امت رسول کی جوان بیٹی، رسول کے نام ہی جوان اس دنیا سے چلی گئی، تو نے آج تک کیوں نہیں پوچھا کہ رسول کی بیٹی کو کیا ہوا؟ اللہ اگر تو سوال کرتا تو تجھے جواب ملتا. صبت علی المصائب لأنها صبت علی العیاب شرکان علیہ. اے بابا رسول اللہ، آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئی کہ اگر یہ مصیبتیں سفید دنوں میں پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل. اللہ اکبر، شہادتوں میں تبدیل ہو جاتی. تجھے یہ جواب ملتا، تجھے پتا چل جاتا کہ رسول اللہ کے صرف 2 مہینے کے بعد بی بی فاطمہ کو کون سے دکھوں نے اتنا تنگ کیا کہ بی بی کی روح اپنے جسم سے پرواز کر گئی. تجھے پتا چلتا کہ بیوی کس درد سے اس دنیا سے گئی. کلما جاءت فاطمہ فقام الرسول، جب بھی فاطمہ آ جاتی مسجد نبوی میں رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فأخذ بيدها، آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے اجلسہا مجلسہا، اپنی مجلس میں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے. لوگوں کو بتاتے فاطمہ وضعت منی، یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت. جس بیوی فاطمہ نے دربار میں مسجد نبوی میں اپنے بابا رسول اللہ کے منبر کے یہ حالات دیکھے ہیں، ایک دن وہ آیا کہ وہی رسول کی بیٹی سیدۃ نساء العالمین اسی منبر کے سامنے کھڑی ہے، اسی منبر کے سامنے کھڑی ہے اور کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ تم میرا حق کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو میرے بابا کا حق ہے، یہ تو میرے بابا نے مجھے دیا ہے. بیوی کو قطعاً یہ امید نہ تھی کہ امت اس طرح سے کرے گی. شاید بیوی نے یہی سمجھا تھا کہ میں جب جاؤں گی جا کے کہوں گی تو میری بات سن کے سب کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ دے دیا جائے. لیکن سامنے سے یہ ماحول نہ ملا. ایک سند دکھائی بیوی نے، سند جب دکھائی تو ایک شخص اسی دربار میں رسول اللہ کے منبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ سند آپ ہمیں دے دیں. بس وہ میری جب اس نے سند پا لی، بیوی نے کہا میں تمہیں نہیں دوں گی. اب یہ تاریخ کے جملے ہیں، الامام اور سیاست والے نے بھی لکھے ہیں اور امام صادق علیہ السلام سے بھی نقل کیے گئے ہیں کہ جب بیوی نے کہا کہ میں یہ سند نہیں دوں گی تو یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، لکھے نہ ہوتے تو میں نہ پڑھنا، بڑا مشکل ہے پڑھنا. جملے کہتے ہیں فَصَّحِبَهَا بِرِجْلِهَا، اس
القرآن کی محل خوف